تو یہ جو تین شیطان ہے یہ ریپرزینٹ، یہ جو تین پلرز ہیں نا وہاں پہ، شیطان تو نہیں ہے، پلرز تھے، اب انہوں نے تمام پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے، رائٹ؟ جی وہ تینوں پلرز کو ملا کے دیوار کیوں بنائی ہے انہوں نے؟ کیونکہ مسلمان بڑے ہو جاتے تھے جذباتی، وہ پتھر مارتے تھے، وہ پلر تک پہنچتا نہیں تھا، وہ تو وہ دوبارہ اٹھا کے مارتے تھے. انہوں نے کہا 200 کنکر مارتے ہیں کیونکہ 7 کنکر پہنچتے نہیں تھے ہر شیطان تک، تو مسلمان پاگل ہوئے ہوتے تھے، تو انہوں نے پکڑ کے تینوں پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے. ٹھیک ہے، جمرات صغیرہ اور جمرات وسطیٰ کے درمیان 135 فٹ کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے، اور جمرات کبریٰ اور جمرات وسطیٰ کے درمیان میرے خیال میں 85 فٹ کا فاصلہ تھا. تو انہوں نے 85 فٹ جمع 135 فٹ کی بڑی سی دیوار بنا دی ہے. اور لو جی پھڑ کے ماری جاؤ سارے مل کے، سارے شیطانوں، رائٹ؟ جی چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ تین شیطان جو ہیں جن کو مارا جا رہا ہے کنکر، یہ تین شیطان ان تین شیاطین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا جو ابراہیم کے پاس آئے تھے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کے جا جی رہا تھا. اور جی جی شیطان جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو. اور پھر ابراہیم نے اٹھا کے کنکر مارے اس شیطانوں کو باری باری، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، رائٹ؟ تو یہ ابراہیم کی شیطان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، رائٹ؟ جی یہ جو تین پلر ہیں یہ ان شیطانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ابراہیم نے دیکھے تھے، رائٹ؟ جی رائٹ؟ جی جی چلیے آگے چلیے. اوکے، سو ناؤ اب سوال جو ہے نا بڑا سمپل سا ہے، جو اس اسٹریم کا ٹائٹل ہے کہ اگر آپ ایک شیطان کو ریپرزینٹ کروا سکتے ہیں پتھر سے، تو جب ہندو اپنے خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک پتھر سے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سوال ہے. اب تو اب یہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، یہ آپ نے کہا کہ اللہ میاں نے، تو یہ غلط ہو گیا، اللہ میاں نے نہیں، نبی پاک نے، رائٹ؟ اللہ میاں سے نبی پاک پہ آ جائے نا، کیونکہ حدیث میں ہے نا، قرآن میں نہیں ہے نا. جی چلیے. اوکے چلے، شکر ہے. تو یہ آپ کے نبی پاک نے یہ والی جو پیگن ریچول تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس زمانے کے پیگن لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے، تو نبی نے بھی یہ والا کام کروا دیا، تو پھر نبی کی سنت میں اور پیگن لوگوں کی سنت میں فرق کیا ہو گیا وہ اب سمجھا دیں. اور سنت ابراہیمی ہے بھائی، سنت ابراہیمی ہے، نہیں، اسی کو ابراہیم نے پتھروں کو نہیں نہ مارا تھا، ابراہیم نے تو اصل شیطان کو مارا تھا. آپ لوگ پتھروں کو مار رہے ہیں. اس جگہ پہ آ کے مارے تھے، مطلب شیطان آ کے بہکایا تو اس جگہ پہ آ کے مارے، تو وہی سنت کو ہاں، زندہ رکھنے کے لیے کرا گیا مطلب. تو پھر یہی کام تو ہمارے یہ جو ہیں ہندو بھی کرتے ہیں نا، ایک بت کا پتھر رہتے ہیں اور وہ اس پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے، وہ جی اس ریپریزنٹیشن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پتھر. آپ نے کبھی کسی ہندو کو دیکھا ہے جو کہے کہ یہ پتھر ہی میرا بت ہے، سوری یہ بت ہی میرا خدا ہے؟ آپ نے کبھی کرشنا جی کا بت دیکھا؟ ہاں دیکھا، میں کبھی نہ دیکھا، یہ حیدرآباد میں دکھتے ہیں. تو کرشنا جی جو تھے وہ اصل میں کچھ تھے نا، کوئی ہاں کہانی، بہت بڑی کوئی شخصیت ہے. کتاب، کچھ نہ کچھ ہے نا کہ جی کوئی جی کرشنا جی تھے. ہاں ٹھیک ہے، اور بڑی شخصیت تو تھی. وہ ہاں جو بت ہے وہ اصل میں کرشنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ شیطان تھا، شیطان آ کے بہکایا تو وہاں پہ نہ یا مورتی ہے نہ شیطان کوئی کو بھی چیز چھوڑ ہے. دو نا، ابھی میں آپ کو اس سائڈ پہ لے کے آ گیا ہوں، ابھی شیطان کو چھوڑو، اب واپس ادھر آؤ. کرشنا جی کا جب بت دیکھتے ہو آپ مندر کے اندر، جی ٹھیک ہے، یا جب مہادیو جی کا بت دیکھتے ہو آپ مندر کے اندر، تو وہ بت خود مہادیو جی تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہو سکتے، ابھی لوگ اپنی طرف سے بنا لیے شکل، مطلب بہترین، وہ نہیں ہو سکتے، بہترین، شکر ہے آپ اور میں ایگری کر گئے. سیم بات میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو تین پتھر ہیں جن کو آپ کنکریاں مار رہے ہو، جن کو آپ نے کہا کہ ابراہیم نے ایک زمانے میں، جو آپ کے پاس کہانی ہے اس میں اصل شیطان کو پتھر مارے تھے، اس شیطان کی ریپریزنٹیشن ہے یہ تین پلر. یعنی وہ تو جگہ پھر پہ آ جب کے بھیک رہا آپ ہے. لوگ، سوری جی، یہ وہ تین جگہوں پہ آ کے بھیکایا تو اس وجہ سے مار رہے ہیں. وہ تین جگہ ہے یادگار کے طور پہ، اصل مارنا ہاں، مقصد نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ تعوذ بہترین، تسمیہ پڑھ کے اس پہ پناہ مانگنے کا ہے. بہترین وہ اصل تشبیہ کے مقصد کرتے ہیں سنت شیطان کو، ابراہیم، شیطان کو اصل بہترین ہو گیا یہ چیز تو آپ نے اچھا کہا. اس وقت شیطان کو سنت جب ابراہیم کو زندہ کرنا ہے. اصل تو چیز یہی ہے کہ سنت ابراہیم، یعنی وہی بتلا میں انبیاء جب بھی آتے لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تو اسی کرپیشن دیتے ہوئے قرآن بتلا رہا. یہ ساری بات میں آپ سے آلریڈی ایگری کر گیا تھا، آپ دوبارہ سے بول رہے ہیں. دوبارہ سے بولنے سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. میں تو آپ سے ایگری کر گیا ہوں یہ والی بات ہے، تو آپ دوبارہ کیوں بول رہے ہیں؟ اب اس چیز کو سمجھے جو میں آپ کہنے لگا ہوں. جب ابراہیم نے بات مانی، یہ محمد صاحب کی پیدائش سے کوئی 5-6 ہزار سال پہلے ہوا تھا نا یہ کام، رائٹ؟ تقریباً رفلی، ہے نا؟ ہاں ٹھیک. اوکے، محمد کے آنے سے 5-6 ہزار سال پہلے یہ والی حرکت ہوئی تھی، ابراہیم کا اصل شیطان کو کنکریاں مارنا، صحیح ہے؟ صحیح. اوکے، یہ جو مہادیو جی کا بت ہے جس کو پوجا کرتے ہیں ہندو، یہ بھی
کوئی 5-6 ہزار نہیں تو مجھے نہیں پتا 8-10 ہزار پتا نہیں جو بھی ہے 5-6 ہزار سال پہلے کبھی مہادیو جی آئے تھے اس دنیا میں رائٹ جی اندازن غلط بھی ہو سکتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے اس دنیا میں آئے تھے پدھارے تھے انہوں نے دنیا کے ساتھ گپ شپ لگائی تھی باتیں چیتیں کی تھی ٹھیک ہے اوکے اب جو ہندو ہیں وہ مہادیو جی کے بت کے سامنے مہادیو جی کو یاد کرتے ہیں رائٹ پیار کرتے ہیں یاد کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے وہ اس بت کو تو نہیں نا پوج رہے ہوتے لوگ بتوں بھی پوچھتے ہیں میں وہی بتلا رہا ہوں میں آپ کو لوگ یار بتوں بھی حد ہو پوچھتے گئی ہیں اب اچھا اگر وہ بت پرانا ہو جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی نیا بت لے کے آتے ہیں لاتے ہیں تو 33 کروڑ کو اوکے خدا یا 30 کروڑ خدا ہے ان کے پاس بالکل اسی طرح کہ یہ جو پلرز ہیں 3 یہ آج تک وہی نہیں ہے جو محمد کے زمانے میں ہو جو محمد کے زمانے کے پلرز تھے وہ توڑ دیے نئے پلرز بنے پھر توڑے پھر نئے بنے پھر توڑے پھر نئے بنے اور اب تو دیوار بنا دی بڑی سی تو سیم از دا میں وہی کیس جگہ پہ کہ وہ جو میں وہی شیطان جگہ ہے پہ سنیں وہ جو شیطان ہے سنائیے وہ بہت پہلے آیا تھا ٹھیک ہے شیطان بہت پہلے آیا تھا اب صرف اس کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ 3 پلرز ہیں پلر کو کیا کہتے ہیں ہندی میں مینارے 3 مینارے ہیں جی یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں واپس آتے ہیں تو یہ 3 شیطانوں کو جو کنکری مار رہے ہو اس پلرز کے اندر شیطان ہے وہ یاد کے طور پہ ہے بھائی اصل میں شیطان پوچھ رہا ہوں بھیکایا بھائی آپ سے آپ مجھے بتا دیں نہیں ہے کیا ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے نہیں ہے وہ یاد کے طور پہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہاں ہے ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے ہاں یا نا نہیں ہے بول رہا نا نہیں ہے نا ہاں اوکے تو یہ صرف ریپرزینٹ کر رہا ہے نا شیطانوں کو ہے نہیں نا شیطان یہاں پہ ہاں آ کے صرف بھیکایا تھا بول ریپرزینٹ کے کر رہا ہے اسی وجہ سے مارا ہاں صرف ریپرزینٹ کر رہا ہے نا اس کی شبیہ ہے نا اس کی شبیہ ہے اس کی امیجری ہے کریکٹ ریپرزینٹیشن ہے آ کے بھائی بھیکایا تھا بس بت بھی تو یہی ہے نا بت بھی تو یہی ہے چوتیا بنایا تم کو تو بتوں کی اس پوجا کی پہ اللہ مثال کو اتنی دیتے ہیں نفرت کیوں ہے بتلا تو میں آتا ہوں نہیں میری جب بات اللہ پہ وہی نہیں آپ کام اللہ وہی کام میں اپنے بتلا گھر میں کروا دوں رہا ہے بات سنو میں بتلا دوں میں پریشان ہوں میری بات سمجھ کے آپ کریں رکھیں گے آگے ساری بات سمجھ لی اب آپ کے جی پاس جی جلیبی بنائیں گے جلیبی بھائی جی بتائیے آپ جی جی نہیں کرنے دو انہیں بات ابھی جلیبی بھی تھوڑی سن لیتے ہیں ہم بولے اصل چیز یہ ہے کہ جب سبھی لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پہلے شروع میں پہلے سنیے پوری بات آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو پھر کیا ہو پہلے لوگ کیا کرے تو شیطان آیا تھا پھینکانے کہ میں کس طرح سے لوگوں کو پھینکاؤں اگر میں جا کے فوراً بول دوں کہ ڈائریکٹ کہ تم جیسے بتوں کی عبادت کرو تو لوگ کیا کریں گے بولیں گے تم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پھینکایا تھا تو شیطان ہے تو ان پلان بنایا کہ میں کیا کروں پہلے لوگوں کے اندر ان لوگوں کے بزرگوں کی یاد دلاؤں یعنی جن کی جو بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں یاد دلاؤں یاد دلا کے کیا بولا وہ کیسے تھے وہ فلاں فلاں شخص کیسے تھے وہ فلاں پیر کیسے تھے وہ کیسے تھے پھر اس کے بعد لوگ بولے بہت اچھے تھے بہت اچھے تو شیطان بولا کہ تم لوگ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے تو لوگ بولے تو اس کے لیے آئیڈیا کیا ہے تو شیطان بولا کہ تم لوگ ان کی اسٹیچوز بناؤ پہلے تو لوگ اسٹیچوز بنا پھر بھی ان لوگوں کی اس کی عبادت نہیں کرے اس کے بعد آگے بڑھتے گیا اس کے بعد کیا کرنے لگے چننے لگے مطلب بلا یا غصہ یا اوقن نصر جو بڑے بڑے شخصیات مطلب جو بھی تو لوگ کیا کرے اس کی کیا کرنے لگے چننے لگے کرنے لگے پھر آنے والی نسل ان کو کیا دیکھ کے کیا کری ان کی پوجا کرنا شروع کر دی یہ اصل ہے یا پھر بت پرستی کی شروعات جیسے آپ کعبہ کے پتھر کو چومتے ہو ویسے ہی نا وہ تو اللہ کا گھر ہے بھائی اچھا چونتے اللہ کا گھر آپ اللہ مطلب یاد کے طور پہ چومتے ہو یا نہیں چومتے ہو یا نہیں اللہ کا چومتے گھر بولتے چونتے ہو ایسا تصویر تو نہیں بنا کے کر رہے نا کرشنا کی اس کی جا کے آپ تو نہیں کر رہے نا ویسا ارے بریک لگا بھائی جو بنتی مورتی ایسا تصویر بنتی جل بریک کرتی تو لگا جلانے کا انہیں اب ارے بولو بریک لگا بھائی یہ جو کعبے کا بت اور شیو لنگ کا جو بت ہے یہ دونوں دکھنے میں بھی تو سیم ہی تو لگتے ہیں کیا فرق ہے صحیح اس میں لگتے آپ لوگ ایک وہ اللہ بت کی کو یاد میں کر رہے ہیں وہ بس بت کو اللہ چیرتے کا ہیں گھر ابراہیم علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بن گیا تھا کعبہ تو جب یعنی اللہ کی یاد کے طور پہ ارے شرک میں وہ بول کے وہ آپ تو اس کو کیا پتا نہیں وہ آپ لوگ ادھر جا کے چومتے کیا کیا کرتے وہ لوگ تو اس کو خدا مانتے بھی نہیں وہ تو بولتے یہ تو یہ ہے اللہ کیا کا گھر ہے بولتے بولتے خدا نہیں مانتے ہم کا اس کو اللہ پرتیک کا گھر ہے بولتے ہم شکتی کا اللہ کا گھر ہے بولتے یہاں پہ اللہ کی کرسی اللہ کا گھر ہے بولتے یہاں پہ اللہ نہیں کہاں پر اللہ کا گھر ہے بولتے ہم صرف اچھا بیت اللہ اس لیے جلیبی بولتے بھائی ہیں کہ ایک اللہ کا سیکنڈ گھر دیجیے گا ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا سر اللہ کا گھر تو وہ خانہ ایڈم کعبہ ہے نا بھائی ہاں سر ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا ان کے ساتھ اللہ کا جی گھر خانہ کعبہ ہے نا سر جی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا سر ہوں حجر اسود کیا ہے حجر اسود جنت کا پتھر ہے وہ جنت کا پتھر ہے اوکے وہ پتھر اللہ تو نہیں ہے نا نہیں ہے چلیے نہیں آگے ہے نا چلیے اللہ
اللہ ہے کہ نہیں ہے پہلے کنفرم کر دینا لوگوں کے لیے. ہاں نہیں ہے نا, نہیں ہے. چلیے آگے چلیے, آپ بول تو میں اس تو کے اس کی بارے چمی میں چاٹی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا, اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو آپ چونتے. نے تو چوما, تو آپ نے کیوں چمی چاٹی کی اس پتھر کی, یہ بتا دیں یعنی جنت کا پتھر, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یار. ہے, اگر جنت کا پتھر ہے آپ مان لیا, میری لیکن بات میرا سنو, سوال کیا ہے, میری بات میرا سوال کیا ہے میری بات کہ پہلے نبی بات پاک ہونے نے دو. اس کی چمی چاٹی کیوں کی؟ میری یہ کوئی رانڈی کھا رہا ہے, یہ کوئی رانڈی کھا رہا ہے. بات ہونے دو, پہلے میری بات ہونے دو, اس کے بعد آگے چلیے. سوال تو پہلے بات سوال کا ہونے جواب دو نا. سنو پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس پتھر کو نہیں چومتے تو میں بھی اس پتھر کو نہیں چومتا. اسی وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی. یعنی کہ کس نے بات کہی, کس نے بات کی؟ حضرت حضرت عمر نے. عمر نے, ہاں. یعنی کہ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا محمد نے اس پتھر کی چمی چاٹی کیوں کی. جنت کا پتھر ہے کرے بھائی, اسی یار وجہ سے. جنت کا پتھر ہے یا کسی کا بھی پتھر ہے, میرا سوال یہ ہے کہ چمی چاٹی کیوں کر رہے ہیں اس کی؟ کیا جنت کے پتھر کی چمی چاٹی, سنت ہے یا بھائی, اگر آپ سنت. جنت کے پوجا پتھر تو تک نہیں کر نہیں رہا نا پہنچتے, سوال سن لیں, سوال سن لیں, پوجا تو نہیں کر رہا نا. سوال سن لیں. سنت ہے جب آپ وہ بھی خانہ بڑا یہ کعبہ کا, مطلب خدا کے درجے میں نہیں, یار مطلب میری بات سنو گے تو جواب دو گے نا, ورنہ کیسے دو گے؟ اچھا. جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, 7 طواف کرنے ہوتے ہیں نا, 7 پھیرے لگانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہر پھیرے میں اگر آپ اس کالے پتھر سے دور ہیں تو اس کالے پتھر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو تعظیم دیے بغیر, یا اگر آپ اس کالے پتھر کے نزدیک ہیں تو اس کو ہاتھ لگائے یا اس کو چمی چاٹی کیے بغیر, کیا آپ آگے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دور سے اشارہ بھی کر کے جا سکتے ہیں اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو. سننے تک کانوں میں چونیاں تھی جب میں بول رہا تھا کہ اگر آپ دور ہیں تو. چلیے آگے چلیے. اوکے, سو اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیے کیوں نبی نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بھائی, جنت کی طرف سے پتھر تھا وہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اسی وجہ سے, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اور اس میں کیا اللہ جلبیاں تعالیٰ بنانے کی کی طرف سے ضرورت تھا, ہے؟ میں نے مان لیا. سوال کیا ہے میرا, سوال کیا ہے میرا؟ متبرک جگہ ہے مدینہ, جاتے ہیں وہاں پہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ وسلم کی جالی بلکہ چومتے, بڑی شخصیات ہے. اب تم کدھر بھی گئے بڑی شخصیات کی طرف, یعنی کہ آپ کو نہیں پتا کہ خانہ کعبہ میں اس پتھر کو ہاتھ کیوں لگایا جاتا ہے, اس کی چمی چاٹی کیوں کی جاتی ہے؟ جنت کا پتھر ہے, آپ وسلم نے چوما اس کو, آپ وسلم نے چوما, میں آپ کو بتاتا آپ ہوں. وسلم نے اس کو چوما. ایڈم بھائی یہ تو شخصیت پرستی ہو گئی. سر میں ابھی آپ کو دکھانے لگا, اسکرین دکھایا ابھی آپ کو, جس کو آپ یہ وسلم دیکھیں, چوم لے اس سے بڑی کیونکہ چیز اس کو کوئی پتا نہیں. نہیں بچہ ہے نا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں تو یہ بچہ حدیث دکھاتی ہے, ہے, تو بچہ کوئی بات نہیں, حدیث بتاتی ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ لگانے سے یا چمی چاٹی کرنے سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے حدیث میں, بات صاف ہے یہ بھی. تو پھر پہلے یہ پھونکنا تھا نا جب میں اتنی دفعہ پوچھ رہا تھا. مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو اور اس ہے پتھر کو, بھائی, اب بتاؤ پتھر کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ وسلم کی سنت ہے بول کے لگاتے, اسی تو وجہ سے. کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ریزن سامنے لکھی ہوئی ہے, تم نے بتایا سنت ہے. سنت کیوں ہے؟ نبی نے اپنے گناہ دھلوانے تھے نا, ورنہ نبی کیوں ہاتھ لگا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پتھر, ہاں اسی وجہ سے. اوکے, اب مجھے بتاؤ کہ کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ حق دیا, حق دیا. اب تک تو مجھے لگا صرف پاد رہا ہے, لیکن نہ بھائی, حق دیا. کیوں اللہ ہاتھ تعالیٰ کی لگاتے طرف سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما, اسی وجہ سے آپ وسلم کے ذریعے سے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس مطلب اللہ تعالیٰ سے کی گناہ طرف معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو؟ ہوتے ہیں. چلو اوکے, شکر ہے یا اللہ, تیرا شکر ہے, ان مسلموں کو جواب دینا آ جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا, اس کا مطلب ہے ایک پتھر ہے جو تمہارے سن کو اپنے اندر لے لیتا ہے, رائٹ؟ یہ پتھر میں پہلے ایک چیز سفید تھا نا, لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا ہے نا. وہ حدیث بھی دکھاؤں یا پتا ہے تمہیں؟ اوکے, یہ پتھر سفید تھا, لوگوں نے اس کی چمی چاٹی کی, اس کو ہاتھ لگائے, وہ گناہوں کو ایبزورب کر لیتا ہے, گناہوں کو سک کر لیتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, ویکیوم کلینر لگا ہوا ہے. تم اسے ہاتھ لگاتے ہو, اس کی چمی کرتے ہو, تمہارے اندر سے گناہ کھینچ لیتا ہے, اور کھینچ کے وہ کالا ہو گیا. جس طرح ویکیوم کلینر کا فلٹر جو ہوتا ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے نا پھیر پھیر کے زمین پہ, اسی طرح ایک پتھر کالا ہو گیا, رائٹ؟ اس میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بھی گناہ معاف کر رہا ہے, پتھر بھی گناہ معاف کر رہا ہے آپ کے, بلکہ گناہ معاف نہیں کر رہا, گناہ کھینچ رہا ہے, گھسیٹ رہا ہے, اریز کر رہا ہے, مٹا رہا ہے. ایک حدیث ہے, حدیث ہے کیا؟ آپ نہیں سنیے, آپ حدیث نمبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سنو, حدیث نمبر نکال لینا, آپ نکال لینا, میں خالی بول دے تو نکال لینا. نہیں میں کیسے بول دوں, حدیث نمبر دیں. نہیں آپ سن لیجیے, ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا, اس نے اللہ تعالیٰ اس کے پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے. ماشاء اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟
इसके बाद हदीस में जाके क्या मतलब इसका मतलब का भी मतलब करूं उर्दू को क्या, और उर्दू को और क्या ट्रांसलेट करूं मैं? हाँ लेके जाओ अंदर, लेके जाओ अंदर, लेके जाओ अंदर। यानी इसका मतलब यही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते हम, तो अल्लाह ताला क्या करते, उसके जरिए से भी गुनाह माफ करते। इसी तरह वो हजरत सवाब भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम भाई, दुरूद शरीफ पे पढ़ेंगे, ये तो सवाल करेंगे नहीं है तो ना फिर मेरा, गुनाह होते। ये तो हाँ सवाल तो नहीं वही है चाह ना। रहा ना, हजरत वक्त में चाह रहा ना, हजरत वक्त मिला रहा हूं मैं आपको बतला आप दूं। पुट्ठी बात कर रहे हो ना, अब काबा पुट्ठी भी बात कोई कर रहे हो चीज ना। पत्थर है, वहां पे जाके आप इबादत कर रही हैं, बस अल्लाह ताला का घर है बोल के, उसमें भी सवाब है। मगर बात तो ये नहीं है ना कि यहाँ पे काला पत्थर जिसकी चुम्मी चाटी कर रहे हो, वो तो काला हो गया है, पहले सफेद था तुम लोगों के गुनाह खींच खींच के। इसका मतलब है इस पत्थर में कोई अमल है, वरना तो दुआ करने से गुनाह माफ हो सकते हैं ना, घर में बैठ के भी। घर में बैठ के गुनाह क्यों नहीं माफ हो जाते, पत्थर को हाथ लगाने से क्यों हो रहे हैं? ये पत्थर है, ये गुनाह सख्त कर रहा है तुम्हारे वैक्यूम क्लीनर की तरह, तो ये अल्लाह सख्त करवा रहा है या ये पत्थर कर रहा है? ये अल्लाह ताला की तरफ के अल्लाह ताला के हुक्म चले इसकी अल्लाह वजह ताला से करवा रहा है। नाउ सेम केस तो बुतों का है, जो महादेव का वो है मुजस्समा, वो भी इसी तरह का काला पत्थर ही है। उसमें महादेव खुद तो नहीं आगे बसते, वो खुद तो पत्थर तो जवाब नहीं देता, वो पत्थर तो है, वो सेम रिप्रेजेंटेशन है, यही काम वो कर रहे हैं। फर्क क्या है? वो हो गए काफर। यहाँ पे वो काफर हिंदू जो महादेव के उस काले पत्थर को हाथ लगा के माफी मांगे, दुआ करें, अब वो कर पत्थर नहीं रहा, कर महादेव रहा है, राइट? यहाँ पे कर अल्लाह रहा है, पत्थर नहीं रहा है, फिर भी तुम मुशरिक नहीं, हिंदू सारे मुशरिक क्यों? वहाँ पे तस्वीर नहीं है ना, किसी चीज की नहीं है तो यहाँ वो पे। काले पत्थर में भी तस्वीर नहीं है ना किसी की, जो महादेव का वो है ना? काला पत्थर है ना, वो किसी हिस्से की तस्वीर है वो यहाँ पे भाई जिस्म कौन पार्ट सी की। तस्वीर है उसमें? कोई शक्ल बनी हुई है, कोई चेहरा बना हुआ है, कोई नाक बना हुआ है, कोई मुंह बना हुआ है उस पत्थर में? है भाई कहीं यार ये जरा शिवलिंग जो है इसकी जरा तस्वीर निकालें गूगल पे, सर आप दिखा दें जरा इन्हें, मैं जरा देखना चाहूंगा कि वहाँ पे शक्ल कहाँ बनी हुई है, नाक, चेहरा, मुंह, आंखें, कान कहाँ बने हुए हैं उस पत्थर? नहीं है शक्ल नहीं है। नहीं है ना? ओके, तो भाई इसी तरह तो काला पत्थर जो तुम्हारा है, हजरा अस्वद काला पत्थर, नाम ही उसका है काला पत्थर, जो कि कभी किसी जमाने में सफेद होता था, जो तुम्हारे गुनाह खींच खींच के काला हो गया है। मुझे बताओ कि उसमें और इसमें फर्क क्या है? ये भी करने वाला शिवलिंग जी खुद है, ये पत्थर नहीं कर रहा। वहां पे भी आपके मुताबिक काला पत्थर गुनाह नहीं खींच रहा, अल्लाह खिंचवा रहा है। तो भाई फर्क क्या है? सेम चीज है, टॉपिक है। इबादत में, और यहाँ पे इबादत हो रही है, इसकी यहाँ पे नहीं हो रही है। इसकी इबादत नहीं हो रही, इसका भी वही हो रहा है जो तुम लोग कर रहे हो हज पे जाके, घूम घूम के उसको चुम्मी चाटी, घूम घूम के उसको हाथ लगाना, घूम घूम के उसकी सफाई करना। और वैसा फर्ज बोल के समझ के नहीं कर रहे ना, वहाँ पे नहीं तो इसको भी कोई बोलते वो नहीं है ना, भाई, फर्ज बोल के समझ इस पत्थर को भी कोई भाई, इस पत्थर को भी कोई महादेव नहीं समझता, नहीं समझता उसको, नहीं समझता ना। यही बतला रहा हूँ, आप सोच अच्छा अगर सुन्नत है तो ठीक है, वो पत्थर की कोई अहमियत नहीं थी जब तक आप ना चुनते, जिस चीज को आप हाथ लगा दी चीज को वो मुतबर्रिक हो जाती, इसी वजह से। हाँ, जिस चीज को नबी ने हाथ लगा दिया मुतबर्रक होगी, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी बिद्दत है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी वो 2 नंबरी चीज है, बस वो सही हो गई, बात खत्म। इतनी सी बात थी, बट ठीक है, गेम ओवर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेहतरीन। अगर ये आंसर है तो बस ठीक है, फिर हट दर्मी है। थैंक यू सो वेरी मच, हमें जवाब आ गया सर, बहुत